آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جس پر اسلامی فقہ میں نا کافی مختلف آراء ملتی ہیں۔ استمناء بالید یعنی مشت زنی۔ جی ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی مکاتب فکر شامل ہیں، اور امام احمد، امام ابن حزم، علامہ شوکانی جیسے علماء کے نقطہ نظر بھی ہیں۔ تو آج ہم ان آراء کو تھوڑا گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، عربی میں اسے استمناء بالید کہتے ہیں، اور یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جس پر علماء میں واضح اختلاف ہے۔ اچھا۔ الموسوعات الفقہیہ الکویتیہ میں بھی یہ ذکر ہے کہ کچھ حالات میں اسے جائز بلکہ واجب تک بھی سمجھا گیا ہے۔ واجب؟ یہ تو کافی حیران کن بات ہے۔ عام طور پر تو اسے منفی ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ضرورت کیا ہے؟ مطلب کن حالات میں اتنی بڑی گنجائش نکل آتی ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ اجازت تب ہے جب کسی شخص کو شدید خطرہ ہو کہ وہ زنا جیسے کسی بڑے گناہ میں پڑ جائے گا۔ اوہ۔ الموسوعات الفقہیہ کے مطابق حنابلہ، مالکیہ اور احناف ان کے نزدیک اگر شہوت بہت زیادہ ہو اور مقصد زنا سے بچنا ہو تو پھر یہ جائز ہے۔ صرف جائز یا واجب بھی؟ بعض کے نزدیک واجب بھی۔ اصول یہ ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان گوارا کر لیا جائے۔ صحیح۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض علماء نے اسے صرف زنا کے خوف تک نہیں رکھا، اچھا۔ بلکہ گناہ کے خوف کی بات کی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مثلاً فحش بینی چھوڑنا چاہ رہا ہو اور اس کوشش میں شہوت کا غلبہ ہو جائے تو اسے بھی شاید اسی میں شمار کریں۔ یہ تو واقعی ایک اہم نقطہ ہے، یعنی انسانی کمزوری کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، یہ تو ہوئی ضرورت یا مجبوری کی بات، لیکن اگر عام حالات ہوں، کوئی ایسی فوری وجہ نہ ہو، تب کیا موقف ہے؟ کیا تب بھی اتنا ہی اختلاف ہے؟ جی ہاں، عام حالات میں بھی اختلاف ہے۔ شافعی، مالکی اور اکثر احناف فقہا اسے حرام کہتے ہیں، یعنی مکمل طور پر ممنوع۔ جی۔ دوسری طرف حنابلہ اسے مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ مکروہ تنزیہی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ناپسندیدہ ہے پر گناہ نہیں ہے۔ اور امام احمد سے تو ایک قول مطلق جواز کا بھی ملتا ہے۔ احناف میں بھی دونوں طرح کے قول ہیں، حرمت کا بھی، کراہت کا بھی۔ تو مطلب یہاں بھی کوئی ایک متفقہ رائے نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ جب قرآن و سنت میں بہت واضح حکم نہ ہو تو فقہ اصولوں کی بنیاد پر کیسے مختلف نتائج تک پہنچتے ہیں۔ اکثریت تو حرمت یا کراہت کی طرف ہے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی قابل ذکر آراء ہیں جو بالکل ہی مختلف ہوں؟ جی ہیں، بالکل۔ جیسے سلفی علماء میں علامہ شوکانی ہیں، انہوں نے تو ایک پوری کتاب لکھی ہے، بلوغ المنیع فی حکم الاستمناء۔ اس میں انہوں نے اس کے جائز ہونے کے دلائل دیے ہیں۔ ان کا بھی بنیادی استدلال یہی ہے کہ جب تک واضح ممانعت نہیں، اصل چیز اباحہ یعنی پرمیسیبلٹی ہے۔ اچھا۔ اور ان کے علاوہ بھی تابعین میں سے جیسے امام مجاہد، جابر بن یزید، عمر بن دینار، ان سے بھی جواز کے اقوال ملتے ہیں۔ اور امام ابن حزم، ان کا نام بھی لیا تھا آپ نے شروع میں، ان کا موقف تو سنا بہت ہی الگ ہے۔ جی، امام ابن حزم الظاہری، ان کا موقف واقعی بہت ہی آپ کہہ لیں نمایاں ہے۔ وہ اپنی کتاب المخلی میں لکھتے ہیں کہ یہ عمل مطلقاً مباح ہے، یعنی بالکل جائز ہے۔ مطلقاً؟ بغیر کسی شرط کے؟ جی، وہ تو اس پر اجماع کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اجماع کا؟ لیکن ابھی تو ہم نے اتنے اختلافات دیکھے۔ ہاں، یہی تو بات ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بھئی مرد کا اپنے عضو کو چھونا یا عورت کا اپنی شرمگاہ کو چھونا تو جائز ہے، اور قرآن و سنت میں اس خاص عمل سے یعنی شہوت کے ساتھ چھو کر انزال کرنے سے منع نہیں کیا گیا، تو لہٰذا یہ حلال ہے۔ اور وہ تابعین کے اقوال بھی پیش کرتے ہیں؟ جی، وہی والے جابر بن زید کا قول کہ یہ تمہارا پانی ہے، تم اسے نکال سکتے ہو۔ امام مجاہد کا کہ بعض اسلاف اپنے جوانوں کو اس کا حکم دیتے تھے۔ عمر بن دینار کا کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں پاتا۔ جو حرمت یا کراہت کی ہیں؟ بالکل، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ بظاہر تو اجماع کا دعویٰ درست نہیں لگتا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اسلاف میں اور بعد کے فقہا میں کتنا شدید اختلاف رہا ہے۔ تو اجماع کا دعویٰ شاید امام ابن حزم کی طرف سے اپنے موقف پر ایک طرح کا بہت زیادہ زور دینا تھا۔ سمجھا۔ تو خلاصہ کیا ہوا پھر؟ خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں، ضرورت کے بغیر شافی اور مالکی کہتے ہیں حرام ہے، امام احمد کے نزدیک مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ پر گناہ نہیں، احناف میں دونوں قول ہیں۔ اور ضرورت ہو تو؟
اور اگر زنا جیسے بڑے گناہ سے بچنے کی حقیقی نیت اور مجبوری ہو تو اکثر فقہا سوائے شاید بعض مالکیہ کے اس کی اجازت دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ استمناء بالید پر اسلامی فقہ میں کوئی ایک بالکل صاف اور حتمی رائے نہیں ہے؟ جی نہیں۔ حکم جو ہے وہ فرد کے اپنے حالات، اس کی نیت اور گناہ سے بچنے کی ضرورت، ان چیزوں پر منحصر ہے۔ یہ تو کافی پیچیدہ معاملہ ہے یقیناً، اور یہ چیز ہمیں فقہ کی گہرائی کی طرف لے جاتی ہے کہ فقہی احکام صرف ظاہری عمل کو نہیں دیکھتے، صحیح۔ بلکہ انسان کے اندرونی کیفیت، اس کی مجبوریاں، بڑے نقصان سے بچاؤ، شریعت کے مقاصد، ان سب کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ صرف ہاں یا نہ کا سوال نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ انسانی نفسیات اور زمینی حقیقتوں کو سمجھ کر ایک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ صحیح۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بھئی ذاتی زندگی کی جدوجہد، انسانی کمزوریاں اور مذہبی اصول، ان میں مطابقت کیسے پیدا کی جائے؟ یہ سوال ہر ایک کو اپنے حالات میں خود دیکھنا ہوتا ہے۔